الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ دن کے بعد سمجھ لیں گے جو کسی بھی تکفیری مزاج کے لوگ ہیں جن کی تعداد آٹے میں نمک بھی نہیں کہی جا سکتی، یہ کچھ عرصے بعد سمجھ لیں گے کہ بغیر تشیع کے ان کا گزارا نہیں ہے۔ میں اور لفظوں کو بہتر کر کے کہتا ہوں، یہ صدی تشیع کی صدی ہے۔ تھوڑی سی توجہ بڑھائیے گا، اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے جملے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ صدی تشیع کی صدی ہے، یہ تشیع کی صدی ہے۔ اس صدی میں جتنی تشیع نے جلوہ گری کی ہے تاریخ بشریت میں کسی نے نہیں کی۔ ایک اسلام کی واقعی تصویر اگر اس دور میں اس نعمت عظمیٰ کا تصور، اس نعمت عظمیٰ کا ذکر چھوڑ دیا جائے جو حضرت آیت اللہ روح اللہ الموسوی الامام الخمینی کی ذریعے سے ہمیں نعمت دی گئی ہے، جسے انقلاب اسلامی ایران کہا جاتا ہے، اگر اسے 56 اسلامی ممالک سے نکال لیا جائے تو مسلمانوں کی گردنیں شرم سے جھکی ہوئی ہیں۔ واحد مملکت ہے جو مسلمانوں کو سرفرازی عطا کر رہی ہے، اور اس مملکت کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم ایرانی ہیں، ان کا تو دعویٰ ہے ہم اسلامی ہیں۔ ان کا تو یہ اعلان ہی نہیں ہے کہ وہ ایرانی ہے، ان کا تو یہ اعلان، ہاں ان کی تعریفیں ایرانیوں کے لیے حق بنتا ہے کہ وہ ایرانیوں کی تعریف کریں، اس لیے کہ جس قوم نے، جس خطے نے اسلامی ہونے کو ثابت کیا ہے وہ ایرانی ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ایرانی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسلامی ہیں۔ اگر آپ کچھ دیر کے لیے تصور کریں کہ یہ وجود نہ ہو، یہ مملکت نہ ہو، تو ہمارے پاس تو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں ممبر پہ نام نہیں لے سکتا کہ کس پاکستان کے بڑے سیاستدان نے یہ جملے کہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ متحمل نہیں ہے کہ وہ اپنی تقریروں میں یہ بات کریں، لیکن آہستہ آہستہ یہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہ دور قریب ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور سارے بارڈر ختم ہو جائیں گے، سارے پاسپورٹوں کا تصور ختم ہو جائے گا، ویزوں کا کوئی خیال ہی باقی نہیں رہے گا، زمین کے اس کونے سے لے کے زمین کے اس کونے تک ایک ہی اذان ہوگی، ایک ہی نماز ہوگی، ایک ہی انداز زندگی ہوگا، اور ایک ہی حیات اور زندگی گزارنے کا دستور اور نظام ہوگا۔ اس طرف ماحول جا رہا ہے۔ ولایت فقیہ منزل نہیں ہے، رستہ ہے ولایت علی تک پہنچنے کے لیے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ، بات کرو مجھ سے۔ ولایت فقیہ ولایت علی تک پہنچنے کا رستہ ہے، اور ولایت علی ہی ولایت الہیہ ہے۔ اگر اس دور میں ہم نے ولایت فقیہ کا مزاج نہیں بنایا، تھکے نہیں ہیں نا آپ حضرات، اگر ہم نے اس دور میں مشق نہیں کی کہ ولایت فقیہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، تو پھر ولایت علی کا مزاج بھی نہیں بنے گا، اور جس کا ولایت علی کا مزاج نہیں بنے گا اس کا ولایت الہیہ کا مزاج نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ ولایت علی اور ولایت الہیہ دو چیزیں نہیں ہیں، دو چیزیں نہیں ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے وجود میں گم کر دیا ہو، اس تک پہنچنا ہی تو اللہ تک پہنچنا ہے۔ بھائی اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہوں، اللہ، رسول اللہ اور علی، یہ ہے نزولی سفر، یہ ہے نزولی سفر۔ اللہ، رسول اللہ اور علی یہ ہے نزولی سفر، اور علی، رسول اللہ اور اللہ یہ ہے صعودی سفر۔ جو وہاں سے یہاں آنا چاہتے ہیں انہیں پہلے اللہ کے پاس جانا ہوگا۔ لہذا ولایت فقیہ کی یہاں عادت کرو تاکہ ولایت علی کا ذائقہ آنے لگے۔ اگر میں آج ولایت کے فقیہ کے کہنے پر عمل نہیں کر سکتا تو کل اگر علی کے بیٹے نے آ کے کہا اپنا گھر خالی کرو، ہمارے فلاں چاہنے والے کو دے دو، اپنی گاڑی کی چابی دو، ہمارے فلاں چاہنے والے کو دے دو، تو میں اب اپنے آپ کو تولوں کہ مولا ہو مہدی کے کہنے پر میں اپنے گھر کو خالی کر دوں گا؟ توجہ ہے حضرات کی؟ مولا مہدی کے کہنے پہ میں اپنی گاڑی کی چابی بغیر چوں اور چرا کے جس کو وہ کہیں گے میں اسے دے دوں گا؟ اگر آج میں ولایت فقیہ کا مطیع و فرما بردار نہیں رہ سکتا تو پھر مجھے سوچنا ہوگا کہ علی کے حکم پر عمل کیسے کروں گا۔ یہ دور مشق کرنے کا دور ہے، منزل ہماری امام مہدی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں حضرت آیت اللہ رہبر معظم کو دیکھ رہا ہوں 3-4 دن سے، جب سے یہ سانحہ ہوا، مسلسل تعزیتیں لے رہے ہیں، مگر ہر ملک کے مہمان کے ساتھ اس کے ملک سے متعلق گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ شہید ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنی اس جان کے نذرانے کی صورت میں مفہوم ولایت فقیہ کو روشن کر دیا ہے۔
توجہ ہے بات کی. انہوں نے اپنی جان دے کر 64 ممالک کے سربراہان مملکت پہنچے ہیں. یعنی جو شیطان بزرگ کے روب اور دبدبے میں، جو اسرائیل کے روب و دبدبے میں آ کر ایران سے ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے یا ملاتے ہوئے ملاتے وہاں تھے، دیکھتے انہیں تھے کہ ناراض تو نہیں ہو رہے، جو اس کیفیت میں رہتے تھے ان کا دروازہ بند ہو گیا کہ ہم تو تعزیت کرنے جا رہے ہیں. شہید نے، ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے خاص طور پر اسلامی ممالک کے سربراہوں کو جو ان کے دل کی کیفیت تھی اس کو ظاہر کرنے کا موقع دیا ہے. میں نہیں آسانی سے کہہ سکتا کہ یہ 56 اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ سب نہیں، ہر ایک کے اندر ہمت نہیں ہے، ہر ایک کے اندر طاقت نہیں ہے، ہر ایک کا ظرف ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کے اندر صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے. اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈرتے دبتے کیوں ہیں تو ذرا کبھی اپنے ماحول پہ بھی غور کر لیا کریں. میں ایک جگہ سے، ایک دکان سے میں نے پین خریدا اپنے استعمال کے لیے. میرے ساتھ میرے کچھ عزیز دوست بھی تھے. ہم وہاں سے ایک صاحب کے گھر پہنچے، وہاں کچھ تحریر لکھی اور اس کے بعد میں نے سامنے والی میز پر اپنا قلم رکھ دیا. وہاں ایک صاحب آ کے بیٹھے جنہیں میں نہیں پہچانتا تھا، انہوں نے وہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لیا. میں نے کہا جی یہ میرا قلم ہے. تو انہوں نے دوسروں کو دیکھا اور پھر سنی انسنی کر دی. پھر میں نے کہا جی میرا قلم ہے، آپ نے اپنی جیب میں لگا لیا. تو انہوں نے دوسروں کو دیکھ کر کہا انہیں بتاؤ میں کون ہوں. اب میں نے کہا جی آپ کوئی بھی ہوں، قلم میرا ہے، یہ مجھے دیجئے. تو جب میں ان سے تکرار کرنے لگا تو انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے کہا انہیں بتا دو میں کون ہوں. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولانا اور خرید لیجئے گا. توجہ ہے. میں نے کہا جی میں اور خرید لوں یہ میرا مسئلہ ہے، آپ حق اور سچ بولیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو کہنے لگے نہیں مولانا ہم ان کی دشمنی مول لے نہیں سکتے، ہماری اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے. تو بھائی ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدوں میں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. بہت مشکل ہے. میں یقیناً ان کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا، مگر ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو کمزور ثابت ہوئے ہیں، وہ کیوں ثابت ہوئے ہیں کمزور. لیکن دل کے اندر میرا کہنا یہ ہے کہ ان اسلامی ممالک کے، چاہے وہ عوام کی وجہ سے ان کے سربراہ، عوامی خواہشات کی وجہ سے اس ملک کے سربراہ ہمت کرتے ہوں یا سوچتے ہوں، لیکن ان کو اس منزل تک آنے کے لیے اور زیادہ طاقت چاہیے. لیکن یہ کیسا موقع ہے؟ 64 ممالک کے سربراہوں نے آ کر اپنی سفارتی تعلقات کو ایران سے بڑھایا ہے. میں سیاستدان لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست کی سوجھ بوجھ مجھ سے زیادہ رکھنے والے بیٹھے ہیں. ایک جملہ کہوں، یہ چینج اور بلاک کا نیا دور شروع ہوا ہے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر. اب عالمی منظر سیاست تبدیل ہوگا، اب عالمی منظرنامہ تبدیل ہوگا. وہ جو چینج اور بلاک ہے، وہ جو کچھ ممالک سے تعلقات یا معاہدات کو ختم کر کے کچھ اور ممالک سے معاہدات اور چند ممالک مل کر ایک اپنا اتحادیہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک یونٹ بنانا چاہتے ہیں، جس میں ایران اور پاکستان. میں نے وہ جو چند جملے کہے نا، اللہ کرے میرا بچہ سمجھے، میرا نوجوان سمجھے کہ میں نے کیا کہا ہے. الحمدللہ ہمارا وطن بھی یہی چاہتا ہے، الحمدللہ ہمارے ذمہ دار بھی یہی چاہتے ہیں، مگر کبھی تو خود ہمت کرنی پڑتی ہے، کبھی غیب سے انعام ملتا ہے. ان ہستیوں نے، ان شخصیات نے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے چینج آف بلاک کی طرف ماحول کو مضبوط کیا ہے، اس طرف ماحول گیا ہے. بہت بڑا سانحہ ہے. مگر قرآن سورہ مبارکہ بقرہ 106 آیت میں تو کچھ اور کہتا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. عجیب بات ہے، عجیب آیت ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ما ننسخ، اللہ کہہ رہا ہے ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، اور ننسہا اور کسی آیت کو محو نہیں کرتے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ نأت بخیر منہا، ہم اس آیت کی جگہ اس سے اچھی آیت لے آتے ہیں. توجہ ہے بات کی.
میرا کہنا اپنے مجمع سے یہ ہے اور اپنے مجمع کے توسط سے بہت سے لوگوں سے ہے. پوری دنیا میں اس وقت بہت سے ممالک کے اندر مجلس یہ سنی جا رہی ہے. یہ مجلس بظاہر نیو رضویہ میں ہو رہی ہے مگر پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ یہ آیت یقین کرنے کی آیت ہے. اس آیت پر یقین کرنا ہوگا. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ بول رہا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے, ہم کسی آیت کو محو نہیں کرتے, مگر اس آیت کی جگہ اس سے اچھی آیت لاتے ہیں یا اس جیسی آیت لاتے ہیں. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو, ہر نبی کے بعد آنے والا نبی اس نبی سے افضل اور بہتر ہوتا تھا, لیکن مصطفیٰ کے بعد جانے والا علی مصطفیٰ جیسی آیت. نبی کے بعد جانے والا آنے والا علی نبی جیسا وجود ہے جیسے قرآن نے کہا ہے. بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے. اللہ کسی آیت کو, اب اس پہ ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے, اور جن کا نقصان براہ راست ہوا ہے وہ بہت ہی سینہ چوڑا کر کے اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. وہ کوئی اور ملک ہوں گے, وہ کوئی اور ہوں گے کہ جن کے ہاں اگر قیمتی وجود چلا جائے تو پھر فقدان ہو جاتا ہے, خلا ہو جاتا ہے, کوئی کام کا بندہ نہیں رہتا. یہ علی والے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک رئیسی جاتا ہے تو 4 رئیسی تیار ہوتے ہیں.